طور پر ہمارے اہل حدیث نوجوان خاص طور پر جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اب تو کچھ جو مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ یہ لبرل ٹائپ کے اہل حدیث ہیں. کیا ہیں؟ لبرل ٹائپ کے اہل حدیث، ہم بھی صحیح وہ بھی صحیح، اس ٹائپ کے. اور اس سے قدم بعض اہل حدیثوں کا یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ کتنے متحرک ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں دوسرے لوگ، خاص طور پر جماعت اسلامی یا تبلیغ جماعت، ان دونوں کا نام لیتے ہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا جڑ کے بولیں، آپ سمجھیں. آپ وہ کہتے ہیں ہماری جماعت تو کام ہی نہیں کر رہی ہے، جمعیت سو رہی ہے، اور فلاں لوگ بہت کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بہت کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت بہت کام کر رہی ہے. جب ہمارے نوجوانوں کے پاس کام ہی نہیں ہے تو یہ جماعت اسلامی میں نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے، تبلیغ جماعت میں نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے. یہی بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہی عذر ہوتا ہے. یہ عذر لنگ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ. جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ میرا عذر ہے، یہ عذر لنگ ہے، لنگڑا عذر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بھائی آپ جماعت کے انسان ہیں کہ نہیں؟ آپ ہماری جماعت کے فرد ہیں کہ نہیں؟ آپ اس جماعت میں پیدا ہوئے کہ نہیں؟ اس میں سانسیں لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ کام مت کیجیے؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ کسی نے تو منع نہیں کیا. جمعیت علماء کام کر رہی ہے اپنے پلیٹ فارم پر، تبلیغ جماعت الگ سے کام کر رہی ہے الگ پلیٹ فارم پر، اور دوسرے لوگ الگ سے کام کر رہے ہیں الگ پلیٹ فارم پر. سب اپنے مشن میں کام کر رہے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ہمارے جمعیت علماء کام نہیں کر رہی ہے. کس نے منع کیا آپ کو؟ آپشنز کھلے ہوئے ہیں، رفاہی کام، دعوتی کام، سماجی کام، علمی کام، تعلیمی کام، اتنے کام ہیں، اتنے آپشنز ہیں کہ اگر میں گنانا چاہوں تو گھنٹے لگ جائیں گے. کام کی ضرورت ہے، لیکن ہم صرف اشارہ کرتے ہیں. جمعیت کام نہیں کر رہی ہے، جماعت کام نہیں کر رہی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے ببانگ دوہری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی روئے زمین پر جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آج میں یہاں پر ان تمام علماء کرام کے ساتھ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دل میں ہو کہ واقعی شاید ہماری جماعت اور ہماری جمعیت کام نہیں کر رہی ہے. میں پروف کروں گا کہ آج روئے زمین پر سب سے کامیاب اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے. سب سے مؤثر اگر کسی کی دعوت ہے تو جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی جمعیت کام کر رہی ہے، کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو جماعت اہل حدیث کام کر رہی ہے. کس نے کہا آپ کو کہ کام نہیں کر رہی ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ ہمارا مشن کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی اس کے ٹارگٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ جس نے جو سفر کیا اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے. اگر منزل مل گئی تو وہ کامیاب. ایک بچہ آپ کے سماج میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے. کس چیز کی؟ بولو کس چیز کی؟ یو پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پایا. اس کو کامیاب کہیں گے آپ؟ کامیاب نہیں ہے. ایک بچہ حافظ قرآن بننا ہے، اس کو تیاری کی، 30 پارے قرآن اپنے سینہ میں سمیٹا، 1 سال میں ہو یا 10 سال میں ہو یا 3 سال میں ہو، آپ اس کو حافظ قرآن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. اور ایک بچہ اس نے بھی اپنا ایک ٹارگٹ کیا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے. آپ کا 2 بیٹا، ایک بیٹا کہا کہ مجھے حافظ بننا ہے. اس نے قرآن 3 سال میں حفظ کر کے دے دیا آپ کو. وہ بچہ کامیاب ہے کہ نہیں اپنے مشن میں؟ بولو بھائی، کامیاب ہے. آپ کا دوسرا بیٹا کہا کہ ابو جان ہم حافظ جی نہیں بنیں گے، ہم کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ پیسہ دیجئے. پیسہ الحمدللہ آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے ساری سویدھائیں دی، سب کچھ دیا. آپ نے پیسہ خرچ کیا، اچھے کالج میں ایڈمیشن کرایا، اچھے یونیورسٹی میں گیا، کمپٹیشن دیا. کامیاب نہیں ہو پایا. ٹارگٹ کرتا رہا، اسکول بدلتا رہا، کالج بدلتا رہا اور اخیر تک کامیاب نہیں ہو پایا. اب کیا کہیں گے؟ کامیاب ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. جماعت اہل حدیث کا ٹارگٹ یہ واضح ہونا ضروری ہے، یہ واضح ہونا ضروری ہے. جماعت اہل حدیث کا ٹارگٹ ہے توحید. کیا ہے؟ توحید. بار بار اس کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کیجئے. ہمارا ٹارگٹ توحید. ادنا سے ادنا انسان جو اس روئے زمین پر سانس لیتا ہے اس تک بھی توحید پہنچانا، اور دنیا میں حکومت کرنے والوں میں سپر پاور پر جو فائز ہے اس تک بھی توحید کو پہنچانا.
یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم توحید پر ڈاکہ زنی نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بولو ہم اس میں کامیاب ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اہل حدیث نے کبھی کمپرمائز کیا؟ کبھی کمپرمائز نہیں کیا. آج دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے اور اس میں جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کو بھی شامل کیجئے. رب کعبہ کی قسم آپ لکھیے کہ اور لوگوں کے جو ٹارگٹ ہیں ان کے سامنے لکھیے، اہل حدیث کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اس کے سامنے لکھیے. آپ اوروں کو پائیں گے کہ کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 50% اتنا پہنچا ہے. لیکن جماعت اہل حدیث الحمدللہ 100% شروع دن سے آج تک ہم نہیں کام کر رہے ہیں. آپ دوسری لسٹ بنائیے کتنے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں دوسری جماعتوں سے، عالمی پیمانے پر، ہندوستانی پیمانے پر بھی، عالمی پیمانے پر بھی. آج اگر کوئی شیعہ اپنے مسلک کو تبدیل کر رہا ہے تو اہل حدیث ہو رہا ہے. کوئی بریلی اگر اپنے مسلک کو تبدیل کر رہا ہے تو اہل حدیث ہو رہا ہے. کوئی دیوبندی اگر گہرا مطالعہ کرتا ہے اور اپنے کتاب و سنت سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی اور دیگر تمام لوگ، میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اور سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے علماء کا نام گنا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنا کر کے اہل حدیث کو اپنایا. آج ان کے کلپس آپ کے یوٹیوب میں موجود ہیں. یہ کیسے پھر اہل حدیث ہو گئے؟ ہمارا کام ہی تو نہیں ہو رہا ہے. کس نے کہا کام نہیں ہو رہا ہے؟ تحفۃ الاحوذی ہمارے علماء نے لکھے، میراث المفاتیح ہمارے علماء نے لکھے، اور عون المعبود ہمارے علماء نے لکھے. البانی ہمارے ہیں. پھر کس نے کہا کام نہیں ہوتا ہے؟ کس نے کہا کام نہیں ہوتا ہے؟ ہم ان کاموں کو پہچانتے نہیں. قصور ہم علماء کا بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہم انٹروڈکشن نہیں کراتے ہیں، انٹروڈیوس نہیں کراتے، بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ کیا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے لوگ بہت کام کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ان کاموں کو بتایا نہیں جاتا ہے، مارکیٹنگ نہیں کی جاتی ہے. پروڈکٹ 100% ہے ہمارے پاس، مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو آئندہ آپ بولیں گے کہ ہماری جمعیت، ہماری جماعت کام نہیں کر رہی. بھائی آپ بھی تو ہمارے ہیں، آپ بھی تو اس کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، رکن ہیں، ممبر ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو کس نے منع کیا؟ اچھا کام کیجئے، آپ کا بھی شمار ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ٹارگٹ. اب کیونکہ میرا موضوع جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا موضوع، اس کا ٹارگٹ ہے حکومت الہیہ کا قیام. کیا ہے؟ حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. یہ ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ ہے. میں بعد میں بھی آؤں گا 2-3 منٹوں میں کہ اس ٹارگٹ میں کہاں کہاں کمی اور خامی ہے. پہلے میں اس پر آ جاتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا توحید کو اپنانا، توحید کی حفاظت کرنا، توحید کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کرنا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. جماعت اسلامی کا ٹارگٹ ہے دنیا میں، ملکوں میں اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. کان کھول کر سن لیجئے، ان کا ٹارگٹ ان کی کتابوں میں، ان کا ٹارگٹ ان کی تقریروں میں، ان کا ٹارگٹ ان کے اعمال میں مکمل طور پر کھلا ہوا ہے، اور اس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سبھی لوگ جانتے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے. حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکومت کو قائم کیا جائے. میں آؤں گا کہ وہ کیا ہے. پہلے میں ان کے ٹارگٹ پہ بتاتا ہوں. تقریباً ایک صدی ہونے جا رہی ہے، 100 سال قریب ہونے جا رہے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، کچھ باقی ہیں. اس لمبی مدت میں انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، کوششیں کی. قلم کا جادو، زبان کا جادو، ایکٹیویٹیز کا جادو، ان ساری چیزوں کو چلایا. اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے، خاص طور پر علماء تو متاثر زیادہ نہیں ہوئے، لیکن خاص طور پر جو اسکول کے تعلیم یافتہ ہمارے بھائی تھے وہ متاثر ہوئے. ان لوگوں کو متاثر کیا اور پھر کوششیں کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود زمین کے کسی بھی خطے پر آج تک وہ اپنے مشن میں 50% بھی کامیاب نہیں ہو سکے، 40% بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اور آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں جو اب تک 50% بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں. وہ ہمیں کہے، ہمارے نوجوانوں کو کہے کہ تمہاری جماعت کام نہیں کر رہی ہے. یہ افسوسناک مقام ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، حقائق کو، سچائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر
جو تنظیم ہے اس کا مشن کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو جماعت اسلامی کا ٹارگٹ ہے حکومت الہیہ کا قیام، اور اس میں وہ 50% بھی نہیں، 40% بھی نہیں، 30% بھی کامیاب نہیں، ابھی وہ زیرو میں ہے، ابھی بھی وہ زیرو میں ہے۔ اب آئیے دوسری چیز پر کہ شرعی اعتبار سے یہ جو حکومت الہیہ کا قیام ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو نبیوں نے دیا، ہم اس شریعت کو فالو کرتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، عمل کے اعتبار سے اور اپنی زبان سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ تم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو، بولو علماء، کیوں پیدا کیا؟ بولیے بھائی، بولیے، عبادت کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یہ لوگ انسان بھی اور جنات بھی، انسان کی زندگی کا پہلا مقصد جو اللہ نے بتایا، اور کوئی مقصد بتایا؟ حکومت کرنا ہے بتایا؟ نہیں بتایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے، ان میں سے کسی بھی نبی نے حکومت کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ کے توحید کی طرف دعوت دی، اور اس پر قرآن کی آیتیں بھری پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، بادشاہ بنایا تھا، اللہ نے اس نبی سے بھی نہیں کہلوایا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو کہو کہ تم بھی حکومت قائم کرو۔ بھائی کسی نبی نے نہیں کہا ہے، کسی نبی نے نہیں کہا کہ حکومت قائم کرو تم۔ ہاں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سالہ زندگی مکہ میں گزارنے کے بعد مدینہ آئے، یہاں پر بھی جب لوگ مسلمان ہو گئے اور سموتات کا معاملہ بالکل کنٹرول میں آ گیا، اور اب یہ تھا کہ اسلامی سلطنت ہو، وہاں سے ساری چیزوں کا فیصلہ ہو، چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور شرابی شراب پیے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، زانی زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو لانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی ضرورت تھی، قاضی فیصلہ کرے گا اور پھر جو محکمہ ہے، جو پولیس والے ہیں، اس کو سزا دیں گے۔ اس طرح سے ایک سسٹم بنایا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا، اور یہ سوشل سسٹم سماج کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا طریقہ سکھایا۔ یقیناً سیاست دین سے الگ نہیں ہے، لیکن سیاست ہی مکمل دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بہت کلیئر جملہ میں بول رہا ہوں، سیاست دین سے الگ نہیں ہے، دین سیاست سے الگ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن وہی مکمل دین ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں، ہندوستان پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں دو بڑی جماعتیں ہیں۔ کتنی؟ دو بڑی جماعت، ایک کا نام ہے جماعت اسلامی اور ایک کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ دونوں میں انڈ ہے، ایک اس کنارے پر کھڑے ہیں، ایک اس کنارے پر کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی والوں کا کہنا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر لو، پارلیمنٹ بنا لو، وزیر اعظم بنا لو، منسٹر بنا لو، پھر اسلام کو زبردستی یا جیسے بھی ہو لوگوں کے دل میں داخل کر دیا جائے گا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ پہلے حکومت بنا لو، پھر اسلام کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل اس کنارے کھڑے ہیں، دوسرے لوگ اس کنارے کھڑے ہیں، کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو لے کر کے 6 روزہ 10 روزہ چلا میں نکلو، مسجد میں بیٹھ کر کے دین سکھاؤ، خود بخود انقلاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، کسی پر کوئی کمنٹ نہیں، کسی پر کوئی چیلنج نہیں، کسی پر کوئی تبصرہ نہیں، لیکن جو حقائق ہیں، جن کا انہیں اعتراف ہے، جو ان کی کتابوں میں درج ہے، جو ان کے اعمال میں درج ہے، میں یہ
उनकी रोशनी में बता रहा हूँ कि ये इनका नजरिया है, वो उनका नजरिया है। ये भी इंतहा पसंदी के आखिरी दिहाने पर है, ये भी इंतहा पसंदी के आखिरी दिहाने पर है, ये भी इंड में है, ये भी इंड में है।